آداب۔ عمیرہ احمد کی تخلیقی دنیا میں خوش آمدید۔ میں ہوں اقبال خورشید اور آج ہم عمیرہ احمد کے مقبول ترین ناول پیر کامل کا کچھ حصہ پڑھیں گے۔ پیر کامل کا شمار بیسٹ سیلرز میں ہوتا ہے۔ یہ عمیرہ احمد کی نمائندہ تخلیق ہے۔ اس کی مقبولیت نے کلٹ کی شکل اختیار کر لی ہے۔ عمیرہ احمد کے مداح اسے ایک شاہکار قرار دیتے ہیں، مگر وہیں کئی طبقات کو اس ناول کی لکھت پر اور اس میں پیش کردہ خیالات پہ کچھ اعتراضات ہیں۔ البتہ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پاپولر ناول کی کیٹیگری میں یہ ایک ٹرینڈ سیٹر ہے۔ پہلا باب، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش۔ بال پوائنٹ ہونٹوں میں دبائے وہ سوچ میں پڑ گئی، پھر ایک لمبا سانس لیتے ہوئے قدرے بے بسی سے مسکرائی۔ بہت مشکل ہے اس سوال کا جواب دینا۔ کیوں مشکل ہے؟ جویریہ نے اس سے پوچھا۔ کیونکہ میری بہت ساری خواہشات ہیں اور ہر خواہش ہی میرے لیے بہت اہم ہے، اس نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں آڈیٹوریم کے عقبی حصے میں دیوار کے ساتھ زمین پہ ٹیک لگائے بیٹھی تھیں۔ ایف ایس سی کلاسز میں آج ان کا 8واں دن تھا اور اس وقت وہ دونوں اپنے فری پیریڈ میں آڈیٹوریم کے عقبی حصے میں آ کر بیٹھ گئی تھیں۔ نمکین مونگ پھلی کے دانوں کو ایک ایک کر کے کھاتے ہوئے جویریہ نے اس سے پوچھا، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے امامہ؟ امامہ نے قدرے حیرانی سے اسے دیکھا اور سوچ میں پڑ گئی۔ پہلے تم بتاؤ، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ امامہ نے جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کر دیا۔ پہلے میں نے پوچھا ہے، تمہیں پہلے جواب دینا چاہیے۔ جویریہ نے گردن ہلائی۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے اور سوچنے دو، امامہ نے فوراً ہار مانتے ہوئے کہا۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش، وہ بڑبڑائی۔ ایک خواہش تو یہ ہے کہ میری زندگی بہت لمبی ہو، اس نے کہا۔ کیوں؟ جویریہ ہنسی۔ بس 50-60 سال کی زندگی مجھے بڑی چھوٹی لگتی ہے، کم سے کم 100 سال تو ملنے چاہیے انسان کو دنیا میں، اور پھر میں اتنا سب کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ اگر جلدی مر جاؤں گی تو پھر میری ساری خواہشات ادھوری رہ جائیں گی۔ اس نے مونگ پھلی کا ایک اور دانہ منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ اچھا اور؟ جویریہ نے کہا۔ اور یہ کہ میں ملک کی سب سے بڑی ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، سب سے اچھی آئی اسپیشلسٹ۔ میں چاہتی ہوں جب پاکستان میں آئی سرجری کی تاریخ لکھی جائے تو اس میں میرا نام ٹاپ آف دی لسٹ ہو۔ اس نے مسکراتے ہوئے آسمان کو دیکھا۔ اچھا، اور اگر کبھی تم ڈاکٹر نہ بن سکیں تو؟ جویریہ نے کہا۔ آخر یہ میرٹ اور قسمت کی بات ہے۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ میں اتنی محنت کر رہی ہوں کہ میرٹ پر ہر صورت آؤں گی۔ پھر میرے والدین کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اگر میں یہاں کسی میڈیکل کالج میں نہ جا سکی تو وہ مجھے بیرون ملک بھجوا دیں گے۔ پھر بھی اگر کبھی ایسا ہو کہ تم ڈاکٹر نہ بن سکو تو؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ میں اس پروفیشن کے لیے سب کچھ چھوڑ سکتی ہوں۔ یہ میرا خواب ہے اور خواب کو بھلا کیسے چھڑایا بھلایا جا سکتا ہے؟ امپاسبل۔ امامہ نے قطعی انداز میں سر ہلاتے ہوئے ہتھیلی پہ رکھے ہوئے دانوں میں سے ایک اور دانہ منہ میں ڈالا۔ زندگی میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ فرض کرو تم ڈاکٹر نہیں بن پائیں تو پھر تم کیا کرو گی؟ کیسے ریئیکٹ کرو گی؟ امامہ اب سوچ میں پڑ گئی۔ پہلے تو میں بہت روؤں گی، بہت ہی زیادہ، کئی دن، اور پھر میں مر جاؤں گی۔ جویریہ بے اختیار ہنسی۔ اور ابھی کچھ دیر پہلے تم یہ کہہ رہی تھیں کہ تم لمبی زندگی چاہتی ہو اور ابھی تم کہہ رہی ہو کہ تم مر جاؤ گی؟ ہاں تو پھر زندہ رہ کر کیا کروں گی؟ سارے پلانس ہی میرے میڈیکل کے حوالے سے ہیں، اور یہ چیز زندگی سے نکل گئی تو پھر باقی کیا رہے گا؟ یعنی تمہاری ایک بڑی خواہش دوسری خواہش کو ختم کر دے گی، تم یہی سمجھ لو۔ تو پھر اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ تمہاری سب سے بڑی خواہش ڈاکٹر بننا ہے، لمبی زندگی پانا نہیں۔ تم کہہ سکتی ہو۔ اچھا اگر تم ڈاکٹر نہ بن سکیں تو پھر مرو گی کیسے؟ خودکشی کرو گی یا طبعی موت؟ جویریہ نے بڑی دلچسپی سے پوچھا۔
तबई मौत ही मरूंगी, खुदकुशी तो कर ही नहीं सकती, इमामा ने लापरवाही से कहा। दोस्तों, ये था उमैरा अहमद का नावल पीर कामिल का एक हिस्सा। हमारी कोशिश है कि इस तरह मुख्तलिफ मकबूल नावल्स के कुछ हिस्से आपकी खिदमत में पेश करें, और आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो वो आप तक पहुंच जाए। मैं इंतज़ार करूंगा आपकी फ़ीडबैक का। इकबाल खुर्शीद को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।